کچھ شوہر سایہ دار درخت ہوتے ہیں، جوں جوں باہر توازت بڑھتی ہے، چھاؤں میں بیٹھنے والے تنے کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ جب تک کسی مرد کا اپنے محبوبہ کے ساتھ جسمانی تعلقات رہتا ہے، وہ اس کی محبت میں ہمیشہ گم رہتا ہے۔ عشق میں انکار کبھی مت کرنا۔ محبوب اگر ملاقات کا کہے تو ملاقات کی جائے، اور جھکنے کا کہے تو جھک جانا، یہاں تک کہ مرنے کا کہے تو مر جانا۔ یہی تو اصل محبت ہے۔ ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ جب مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ پرانے دنوں کو یاد نہیں کرتے کیونکہ نئے دنوں میں گن لگ جاتے ہیں۔ اپنی انا کو کسی کے سامنے پامال کر دینا عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو بہتوں کے آگے پامال کرنا عشق حقیقی ہے۔ انسان تو بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، یہ کوئی پتھر تھوڑی ہے کہ ہمیشہ ایک ہی جذبے سے بندھا رہے۔ سچی محبت بچھڑ بھی جائے تو اسے واپس آتے، غلطیاں بلاتے اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ بعض لوگ اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتے ہیں کہ دل آپ ہی آپ ان کی طرف کھینچتا ہے، اور پھر وہ اتنے عزیز ہو جاتے ہیں کہ کہیں بھی رہیں محبت میں کمی نہیں آتی، کیونکہ ان کی ہر بات دل پر نقش ہو چکی ہوتی ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ عورت دلکشی اور دلداری کے واسطے بنائی گئی ہے، وہ پتوں کے بغیر والی شاخ قبول نہیں کر سکتی۔ پتا کے بغیر شاخ کس کام کی؟ اسے بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ بابا آدم کا دل لگائے۔ مرد اور عورت کا اسلام اپنے جوہر میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ عورت پرورش کے لیے بنی ہے اور مرد کفالت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پرورش کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، لیکن جب بیٹا اپنی کفالت کے قابل ہو جاتا ہے تو باپ کی ضرورت نہیں رہتی، پھر باپ کو بیٹے سے دستکش ہو جانا چاہیے۔ بڑھاپا عورت کا سنہری دور ہوتا ہے، بوڑھا اس سے خوفزدہ اور نوجوان اس کے دبدبے سے خائف ہوتے ہیں۔ اس میں سرداری، تانے داری اور جیداری کی وصف پیدا ہو جاتے ہیں۔ شریف بنانے کی کوشش میں والدین اپنے بیٹوں سے مردانگی اور بیٹیوں سے نسوانیت چھین لیتے ہیں اور زندگی بھر کے لیے خسی کر چھوڑتے ہیں۔ نہ ان کے پاس گفتگو کا ہنر باقی بچتا ہے، نہ مسابقت کی اہلیت، نہ کچھ سوچنے کی قابلیت۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہر دور میں موجود ہیں جن پر ابلیس کا اغوا ممکن نہیں۔ ہم تنہائی کے اژدھے سے خوفزدہ ہیں اور وہ سب کچھ کر بیٹھتے ہیں جو کسی اور کی تجویز ہوتی ہے، لیکن خود اپنے جہنم یا بہشت کی تشکیل نہیں کر پاتے۔ عورت بڑھاپے میں اگر پرورش کے چکر میں نہ پڑے تو بیماری کے چکر میں پڑ جاتی ہے۔ اس کے ارد گرد بچے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ہر عمر اور طبقے کے رشتہ دار گھیرا ڈالے رکھیں تو وہ خوش رہتی ہے۔ توقعات کا بھی عجیب مسئلہ ہے۔
یہ چوری چوری اگنے والی فصل ہے، ایک بیج سے اس کی ساری کیاری بھر جاتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی توقع نہیں، اور اندر ہی اندر کئی توقعات وابستہ ہو جاتی ہے۔